بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وقت کے ساتھ حالات بدلتے رہتے ہیں۔ آنے والے کل کے بارے میں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ دادا دادی کے فوت ہوتے ہی ہمارے پیار کی دنیا میں بھونچال آ گیا۔ گویا جن دھاگوں میں رشتے کے موتی پروئے ہوئے تھے وہ ٹوٹ گئے اور خاندان کا شرازہ بکھر گیا۔ اب جائیداد کے تنازع نے سر اٹھایا۔ والد صاحب اور چچا جان میں تبھی جدائی پڑی اور ہمارا گھر دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ صحن کے بیچ دیوار اٹھا دی گئی۔ بڑوں کے اختلاف کی سزا ہم بچوں کو ملنے لگی۔ ہم جو بچپن سے ایک صحن میں کھیل کر جوان ہوئے تھے جدا کر دیے گئے۔ جائیداد کا تنازع برسوں چلا۔ اس دوران میں شمل بھائی اور نازو دکھ اور اذیت کی سولی پر لٹکے رہے۔ ہمیں آپس میں بات کرنے تک کی اجازت نہ تھی۔ بھائی شمل کی منگنی نازو سے ہو چکی تھی۔ تنازع کو 16 سال ہو گئے تو والدہ نے بیٹے کی شادی کسی اور لڑکی سے کرنا چاہی، مگر بھائی کسی صورت ناراضی ہوئے۔ ہمیں ایک کر دینے کے منصوبے بھی بزرگوں نے بنائے تھے اور اب ہمیں جدا کرنے میں بھی وہی پیش تھے۔ نازو بھی وفا کی پتلی تھی۔ گھر والوں کی ہر زیادتی، جبر اور دباؤ کو برداشت کیا لیکن ہتھیار نہ ڈالے۔ وہ کسی اور سے شادی پر آمادہ نہ ہوئی۔ اسے یقین تھا کہ تنازع ختم ہو جائے گا اور ہم ایک ہو جائیں گے۔ ہماری دعائیں قبول ہوئیں۔ سارے جھگڑے سمٹ گئے۔ قدرت نے خود ایسے حالات پیدا کر دیے کہ ٹوٹے ہوئے رشتے تجدید پا گئے اور نازو اور شمل بھائی کی شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ سوکھے دھانوں پانی پڑ گیا۔ امیدوں کی خزاں رسیدہ کھیتی لہلہانے لگی۔ نازو بھابھی بن کر ہمارے گھر آ گئی۔ برسوں کی اذیت ختم ہوئی اور بھائی کی زندگی حزین سپنے میں ڈھل گئی۔ نازو کی قسمت اچھی تھی کہ اس سے شادی ہونے کے بعد شمل بھائی کے کاروبار میں خوب ترقی ہوئی۔ ہم نے بنگلہ بنوا لیا اور گاڑیاں بھی خرید لیں۔ نازو کی زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔ کوئی کمی تھی تو بس یہ کہ ہمارا آنگن کسی معصوم بچے کی کہکہاریاں کے بغیر سونا سونا تھا۔ لیکن ہم قدرت سے نا امید نہ تھے کہ اللہ کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ 4 سال تو انتظار میں نکل گئے۔ اب امی بہو کو لے کر ڈاکٹروں کے پاس پھرنے لگیں۔ علاج معالجہ ہوئے۔ سبھی ڈاکٹرز کہتے کہ ان میں کوئی طبی نقص نہیں ہے، اللہ کی طرف سے دیر ہے۔ کبھی نہ کبھی آپ لوگوں کی امید ضرور پوری ہوگی اور ان کی گود ہری ہو جائے گی۔ ہم بھی اسی امید پر جی رہے تھے، یہاں تک کہ بھائی کی شادی کو 7 برس گزر گئے اور آرزوؤں کی فصل خشک ہی رہی۔ نازو بھابھی نے بھی امید کا دامن چھوڑ دیا۔ کہتی انم اتنے برس اولاد نہ ہوئی تو اب کیا ہوگی، شاید یہ خوشی ہماری قسمت میں نہیں۔ اس نے علاج معالجہ کرانا بھی ترک کر دیا۔ جب سے نا امید ہوئی اس کو گھن لگ گیا۔ ہر وقت چپ چپ رہتی۔ اولاد کی کمی تو بھائی بھی محسوس کرتے تھے لیکن وہ مرد تھے، ان کے لیے باہر کی بھری پڑی دنیا موجود تھی۔ وہ سارا دن باہر گزار کر گھر آتے، کھانا کھاتے اور نیند کی آغوش میں چلے جاتے، لیکن نازو گھر میں اکیلی رہنے کی وجہ سے تنہائی کے عذاب سے دوچار تھی۔ وہ اب گھر کی دیواروں سے باتیں کرتی تھی۔ میری شادی ہو گئی تھی، میں اپنے گھر اور بال بچوں میں مصروف تھی۔ اولاد کی پیاس بھی کیا چیز ہے، یہ تو کوئی ممتا کی پیاس سے پوچھے۔ جبکہ امی جان کو بھی آنگن کا سونا پن کاٹنے کو دوڑتا تھا۔ نازو کو گھل گھل کر مرتے دیکھ کر شمل بھائی بھی فکر مند رہنے لگے۔ سوچا اس کا کوئی حل نکالنا چاہیے۔ میں نے کہا آپ لوگ بچے کو اڈاپٹ کر لیں۔ اس پر نازو بولی کس کا بچہ؟ کون ماں ہوگی جو اپنی گود خالی کر کر میری جھولی بھر دے؟ اس کا کہنا درست تھا۔ ہم کافی دن تک ہاسپٹل، یتیم خانوں اور لاوارثوں کے نشمین میں مارے مارے پھرے، مگر ہمیں کوئی ایسا نہ بچہ ملا جس کو ہم گود لے سکیں۔ اس روز ہم نازو کی خالہ کے گھر جا رہے تھے جنہوں نے 9ویں بچی کو جنم دیا تھا۔ ان کے میاں کی تنخواہ اتنی کم تھی کہ وہ اپنے بچوں کو پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھلا سکتے تھے۔ غربت کے سبب آدھے پیٹ بھوکے رہتے تھے۔ یہ قدرت کی شان کہ جہاں بچوں کی ضرورت نہ تھی وہاں یہ نعمت برس رہی تھی، اور ایک ہم تھے کہ ہمارے بھائی اور بھابھی ایک بچے کو ترس رہے تھے۔ صبح کا وقت تھا، ٹریفک کا ہلکا ہلکا رش تھا، ہماری گاڑیاں آہستہ رفتار سے چل رہی تھی۔ نازو میرے ساتھ بیٹھی تھی۔ اچانک سامنے والی گاڑی سے 2 بچے نکلے اور سڑک پر آ گئے۔
صبح کے وقت ہر کسی کو اپنی منزل پر پہنچنے کی جلدی ہوتی ہے، لیکن اس ویگن والے کو کچھ زیادہ جلدی تھی۔ اس نے ہماری گاڑی کو اوورٹیک کیا۔ اسی لمحے بچے دوڑتے ہوئے ویگن کے عین سامنے آ گئے۔ میری بھابھی ان بچوں کی معصوم صورتوں کو دیکھ رہی تھی۔ وہ ان کی معصومیت میں کھوئی ہوئی تھی کہ اچانک ان کی خوف زدہ چیخ فضا میں بلند ہوئی۔ نازو نے اپنے چہرے پہ ہاتھ رکھ لیے۔ وہ یہ نظارہ نہیں دیکھ سکی۔ ویگن ان پھولوں کو روند کر جا چکی تھی اور اب سڑک پر خون ہی خون بکھرا ہوا تھا۔ لمحہ بھر کو شمل بھائی نے گاڑی روکنا چاہی، مگر اطراف سے لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہونے لگا تو انہوں نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ میں جانتی تھی کہ نازو اس معاملے میں کتنی حساس ہے، لہٰذا بھائی نے یہی مناسب سمجھا کہ جائے حادثہ کے قریب رکنے سے بہتر ہے گاڑی کو آگے لے جائیں۔ وہاں ٹھہر جاتے تو یقین تھا کہ نازو کو ہی ہاسپٹل میں داخل کروانا پڑتا۔ اس کی آنکھوں سے ابھی تک آنسو بہہ رہے تھے اور وہ بڑبڑا رہی تھی۔ آہ، کتنے پیارے بچے تھے۔ ماں نے چاؤں سے بال سنوار کر الجھے یونیفارم پہنا کر انہیں اسکول روانہ کیا تھا۔ اس روز ہم خالہ کے گھر جانے کی بجائے راستے سے ہی مڑ کر واپس آ گئے۔ اس بھیانک حادثے کو دیکھ کر ہم لوگوں کی حالت نارمل نہ رہی تھی۔ نازو تو گھر آتے ہی بستر پر گر گئی۔ اس کے بعد کافی دن افسردہ رہی۔ یہ جمعے کا دن تھا۔ اس روز چھٹی تھی۔ میں نے پوچھا، تم خالہ کی بچی کو گود لے رہی تھی؟ اس پروگرام کا کیا بنا؟ وہ بولی، چلو آج چلتے ہیں، شمل بھی گھر پر ہے۔ ہم سب تیار ہو کر خالہ کے گھر چل دیے۔ ان کی پیاری سی منی کو گود میں بھر کر وہ اتنی مسرور ہوئی کہ دنیا کا ہر غم بھول گئی۔ خالہ، آپ کیا کہتی ہیں، میں آج لے جاؤں اس کو؟ آج نہیں نازو، آج اس کو بخار چڑھ رہا ہے، اس کی طبیعت اچھی نہیں، تم سے نہ سنبھالی جائے گی، ذرا اس کی طبیعت ٹھیک ہو جائے پھر لے جانا۔ نازو بجھ گئی۔ اس نے پوچھا، پھر کب خالہ؟ ایک ماہ بعد، خالہ نے جواب دیا۔ واپسی پر نازو ٹوٹے ہوئے لہجے میں مجھ سے پوچھ رہی تھی، اللہ جانے ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کہیں تو اتنے بچے کے ماں باپ انہیں پیٹ بھر کھلا نہیں سکتے اور کہیں ہم جیسے ترس رہے ہیں۔ نازو، صبر کرو، خدا بہتر کرے گا، بس دعا کرو کہ وہ ہم کو کسی آزمائش میں نہ ڈالے۔ ہم ایسے ہی ٹھیک ہیں۔ میں نے اس کا ہاتھ نرمی سے اپنے ہاتھ میں لے کر دبایا۔ اس کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ میں اس کے دل کی کسک کو محسوس کر سکتی تھی۔ میں نے کہا، تم افسردہ مت رہا کرو، میں تم کو اداس دیکھ کر بے چین ہو جاتی ہوں۔ وہ بولی، میں چھوٹی سی تھی تب بھی اداس رہتی تھی۔ تم بہنیں آپس میں کھیلتی تو سوچتی تھی کہ کاش میری بھی کوئی بہن ہوتی۔ تبھی سے میری اداس رہنے کی عادت بن چکی ہے۔ میں تب بھی تنہا تھی اور آج بھی تنہا ہوں۔ نازو چچی کی اکلوتی بچی تھی۔ وہ شروع سے تنہا رہی اور اب اس کا کڑنا بجا تھا۔ پہلے میں، پھر شمل بھائی اس کی تنہائی کے ساتھی بنے، لیکن اس کی ممتا بھرے ارمانوں کی تسکین ابھی باقی تھی۔ میں نے اس کی جانب دیکھا، وہ آنچل سے اپنے آنسو صاف کر رہی تھی۔ شاید خالہ کے گھر سے خالی ہاتھ لوٹ آنے کا اس کو بہت دکھ پہنچا تھا۔ تبھی میں نے کہا، نازو میری جان، اس قدر دل شکستہ نہ ہو، اللہ سے اچھی امید رکھو، یہ دنیا امید پر قائم ہے۔ اس واقعے کے 15 دن بعد خالہ اور خالو منی کو لے کر ہمارے گھر آ گئے۔ اس روز نازو کتنی خوش ہوئی، کیا بتاؤں، جیسے اس کے لیے عید کا دن ہو۔ وہ خوشی سے پھولی نہیں سمائی۔ منی کو اپنے باہوں میں بھر کے سارے گھر میں ایسے گھوم رہی تھی جیسے تمام جہان کی نعمتیں اسے مل گئی ہوں۔ خالہ کچھ ہدایتیں اور بیٹی نازو کے حوالے کر کر چلی گئیں۔ اب نازو بیگم کو ہماری پرواہ کر رہی تھی۔ سارا دن وہ منی میں کھوئی رہتی۔ اس کا نام اس نے جانم رکھ دیا تھا۔ یہ گڑیا تھی چھوٹی سی، مگر آفت کی پرکالا تھی۔ نازو فیڈر دھو کر دودھ بناتی، اس کے منہ کو لگاتی، وہ 2 گھونٹ لے کر فیڈر پرے کر دیتی اور زور زور سے چلانے لگتی، جیسے اسے پتہ چل جاتا ہو کہ یہ ہاتھ اس کی ماں کے نہیں ہیں۔ تمام دن وہ نازو کے ساتھ یوں ہی آنکھ مچولی کھیلتی اور بھابھی جی کی سمجھ میں کچھ نہ آتا کہ اس بچی کو بھوک لگی ہے یا فتنہ پن کر رہی ہے۔ منٹ منٹ پر نیپکن گیلے کر دیتی، جانے دن میں کتنے کپڑے گندے کرتی۔
کبھی الٹی کر دیتی، کبھی کبھی تو نازوں کو اباکیاں آ جاتی، لیکن کیا کرتی، جب بچی گود لی تھی تو اس کو پالنا ہی تھا۔ کوئی اچھی کام کی آیا بھی نہ مل رہی تھی۔ ایک ماہ اسی طرح گزر گیا۔ خالہ بچی کو دیکھنے آ گئیں، آتے ہی ہائے ہائے کرنے لگیں، ارے یہ کیا کر دیا اور یہ کیا کر رہی ہو، بچے ایسے پالے جاتے ہیں بھلا؟ غرض خالہ تو ٹھہری بچوں کے معاملے میں ایکسپرٹ۔ انہوں نے بیچاری اناڑی بھانجی کو بکھلا کر رکھ دیا۔ وہ شام تک رہے، جب تک کہ نازوں کا ان کی ہدایتوں سے سانس نہیں پھول گیا۔ اب خالہ دوسرے تیسرے دن کسی انسپکٹر کی طرح معائنہ کرنے اچانک ہی ہمارے گھر وارد ہونے لگیں۔ ایک تو سارے گھر کا کام، اوپر سے ننھی منھی سی جان کی پرورش اور خالہ کی چیکنگ، نازو چند ماہ میں سوکھ کر کانٹا ہو گئی۔ اس کی پہلے جیسی صورت نہ رہی۔ رات بھر بچی کے ساتھ جاگتی تو صبح آنکھوں میں ہلکے پڑے ہوتے۔ شمل بھائی بھی اپنی بیوی کے بارے میں پریشان رہنے لگے تھے، لیکن نازو گڑیا سے اتنی مانوس ہو چکی تھی کہ اس سے جدا ہونے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ رات کو سونے کے لیے لیٹتی تو جوڑ جوڑ دکھ رہا ہوتا۔ صبح 4 بجے ہی بچی جاگ پڑتی اور رونا شروع کر دیتی۔ اس دن تو غضب ہو گیا۔ خالہ کے سامنے ہی منی کسی طرح کھسکتی کھسکتی پلنگ سے نیچے لڑک گئی۔ ہلکی سی ٹھا ہوئی اور منی کی فلک شگاف چیخ بلند ہو گئی۔ نازو بھابھی باورچی خانے میں خالہ کے لیے چائے بنا رہی تھیں، حالانکہ خالہ گڑیا سے چند قدم کے فاصلے پر ہی براجمان تھیں، مگر گرتے ہوئے بچی نے کسی کو مہلت ہی نہ دی۔ خالہ نے لپک کر بچی کو کلین سے پرس سے اٹھا کلیجے سے لگا لیا اور دھاڑنے لگیں، تم میری پھول سی بیٹی کی کیسی پرورش کر رہی ہو، یہ تک تم کو خبر نہیں کہ اتنے چھوٹے بچے کو پلنگ کے کنارے پہ نہیں لٹاتے؟ ہائے، روزانہ یہ معصوم جانے کتنی بار گرتی ہوگی۔ منی بھی ایسی استاد کے گلا پھاڑ کر چلا رہی تھی، حالانکہ کلین پر گرنے سے چوٹ کم لگتی ہے، مگر اس بچی کا مزاج بھی شاید اپنی ماں پر گیا تھا، جو رائی کو پہاڑ بنانے میں استاد تھی۔ خالہ یہ روز تو نہیں گرتی، بس آج ہی گری ہے، وہ بھی میں آپ کی خاطر چائے لینے گئی تھی، سوچ رہی تھی کہ آپ کمرے میں موجود ہیں، ورنہ میں اس کو یوں اکیلا نہیں چھوڑتی۔ نازو کسی مجرم کی طرح صفائی پیش کر رہی تھی۔ اس نے لاکھ سمجھایا لیکن خالہ کسی طرح نہ مانی۔ میں کچھ نہیں جانتی، اب میں اپنی بچی کو لے کر جا رہی ہوں، اس کے بہن بھائی بھی اس کو یاد کرتے ہیں، ایسا غضب نہ کیجیے خالہ، اگر آپ نے اس کو واپس ہی لینا تھا تو دیا ہی کیوں تھا؟ بہن غلطی ہو گئی، بس معاف کر دو۔ غربت امارت تو اللہ کی دین ہے، مگر اپنی اولاد کو کوئی اس طرح نہیں پھینک دیتا، جس نے بچی دی ہے وہی اس کا رزق بھی دے گا۔ خالہ نے ایک ذرا مہلت نہ دی اور بچی کو کلیجے سے لگائے چلتی بنی۔ نازو بیچاری منہ دیکھتی رہ گئی۔ جب شمل بھائی گھر آئے تو فیڈر گود میں رکھے بھابھی نازو زاروں قطار رو رہی تھیں۔ خالہ بچی لے گئیں، وہ دھاڑے مارنے لگی۔ بھائی نے تسلی دی، سمجھایا کہ خالہ بڑی سیانی عورت ہے، 6 ماہ بچی کو تم سے پلوایا، صحت مند ہو گئی تو بیٹی کو لے گئیں، ان کا ارادہ شروع سے ہی ایسا تھا، تم رو مت، صبر کرو۔ کب تک صبر کروں؟ اس نے رونا بند نہ کیا تو انہوں نے بھی اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا کہ خوب رو دھو کے جی ہلکا ہو جائے گا، پھر یہ خود ہی چپ ہو جائے گی۔ آخر کار نازو رو رو کر چپ ہو گئی، شاید اس کا جی ہلکا ہو گیا تھا، مگر دل کا بوجھ بڑھ گیا تھا۔ اب اس کی صحت تیزی سے گرنے لگی اور وہ بیمار رہنے لگی۔ تب شمل بھائی ایک روز زبردستی اس کو ہاسپٹل لے گئے۔ لیڈی ڈاکٹر نے خوشخبری سنائی کہ آپ کی مسز امید سے ہیں، تاہم ان کو کافی احتیاط کی ضرورت ہے، کیونکہ ان کا کیس غیر معمولی نوعیت کا ہوگا، جس میں بعض دفعہ عورت کی جان کو بھی خطرہ ہوتا ہے۔ اب نازو کے ماں بننے کی خوشی سے زیادہ سب کو اس بات کی فکر تھی کہ خدا اس کی جان کو سلامتی دے، کیونکہ اسے یکدم بلڈ پریشر ہائی رہنے لگا تھا۔ نازو البتہ بہت خوش تھی
اور پھولیں نہیں سماتی تھی۔ اس کا چہرہ ان دنوں آفتاب کی طرح چمکتا تھا۔ وہ دن بھی آ گیا جس کا سارے خاندان کو انتظار تھا۔ ہمارے آنگن میں طویل اور ترسا دینے والی مدت کے بعد خاندان بھر کی آرزو کا پھول کھلنے والا تھا۔ نازو کو ایک ہفتہ پہلے ہی ڈاکٹرز نے ہاسپٹل داخل کر لیا تھا۔ وہ کسی قسم کا رسک نہیں لینا چاہتے تھے۔ وہ اس کو زیر نگرانی رکھے ہوئے تھے۔ تمام تر نگہداشت کے باوجود قدرت نے میرے بھائی کو منتوں مرادوں کے بعد بیٹے جیسی نعمت سے نوازا، مگر میری جان سے پیاری بھابھی نازوں کو ہم سے چھین لیا۔ وہ بچے کو جنم دینے کے بعد چل بسی۔ میرے بھائی کی محبت کا تاج محل چور چور ہو گیا۔ جس نعمت کا اس نے اتنی شدت سے انتظار کیا وہ اس کو ملی بھی تو کس طرح کہ وہ اپنے بچے کو باہوں میں لینے سے پہلے ہی اس دنیا سے چل بسی۔ نرس نے مجھے اور میرے بھائی کو روتے دیکھا تو وہ بھی رو دی۔ قدرت کے کھیل نرالے ہوتے ہیں۔ آج سوچتی ہوں شاید اس لیے خدا نے ہمیں اتنے عرصے تک اولاد نہیں دی تھی کہ نازو کچھ عرصہ اور جی لے، پھر تو اس کو چلے ہی جانا تھا۔ اس کی موت شاید اس کی زچگی میں ہی واقع ہونی تھی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے نصیب کی اولاد دینے میں تاخیر سے کام لیا تھا۔ دعا کرتی ہوں خدا میرے اکلوتے بھتیجے اور نازو کی نشانی کو سلامت رکھے، جسے میں نے گود لے لیا تھا کیونکہ اس کی سوتیلی ماں اسے بہت دکھ دیتی تھی۔ شمل بھائی ہر ہفتہ آتے ہیں اور اپنے بیٹے سے مل جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ میری محبوب بیوی کی نشانی ہے۔ مجبوراً والدین کے لیے دوسری شادی کی ہے، ورنہ میں تو نازو کے بعد سے خود کو اکیلا ہی محسوس کرتا ہوں۔ خدا اسے جنت میں جگہ دے۔ وہ یہاں بھی اکیلی تھی اور کیا جانوں کہ وہاں بھی اکیلی ہو۔ شکریہ۔ Subscribe for more videos. Thanks for watching.